ایک معاشی انقلاب لانے کا بجٹ ہے. یہ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. یہ لوگ تنقید کرتے ہیں. میرے پر بھی 5 سال تنقید کی گئی. جو نتیجہ ملا وہ ان کے منہ پر ایک تھپڑ تھا، اور انشاءاللہ یہی تھپڑ دوبارہ 2 سال کے بعد ان کو ملے گا. یہ عجیب فینومنا شروع کیا ہوا ہے کہ مہنگائی غربت. میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں جائیں پھریں. میں اپنے صوبے کے بات کرتا ہوں، آئیں میرے ساتھ پھریں، مجھے غریب پیدا کر کے دکھا دیں. یہ اپوزیشن کا یہ ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. ہمارے MNA صاحب کہہ رہے کرک میں غربت ہے، میں مانتا ہوں ہوگا. میں اس فورم سے جناب شہباز شریف کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں مناظرہ کرتے ہیں. آپ کی 20 سال کی کارکردگی اور میری 5 سال اور یہ موجودہ 3 سال کی کارکردگی سے بہت ہم نے ان کو ایسی شکست دی کہ ساری عمر یاد کریں گے اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ. یہ میری بات یاد کرو، 2023 میں تمہارا صفایا ہوگا، فکر نہ کرو. لے جی، یہ تھپڑ تو پتہ نہیں کس کے منہ پہ پڑے گا، لیکن فی الحال پشاور کی عوام نے جو صورتحال بتائی ہے مہنگائی کو لے کے بجٹ کے فوراً بعد آج کی، وہ بھی سن لیتے ہیں. ان کو چاہیے تھا چینی سستی کرتے، آٹا سستے کرتے، بجلی وغیرہ سستی کرتے، گیس کا بل سستا وغیرہ کرتے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ گاڑیوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دال کو، چینی کو، گھی کو دیکھو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ یہ عوام کو یہی ریلیف دے دیں. سارا دن مزدوری کر لیتے ہیں اور رات کا ایک توڑا نہیں لے جا سکتا. اس میں غریب عوام کو بالکل ریلیف نہیں ملا ہے. مہنگائی اور بڑھ چکی ہے. بجٹ میں غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مین چیز ہے آٹا ہو گیا، گھی ہو گیا، کھانے پینے کی جو خوردونوش ہے وہ تو جی ریٹ وہی والے جو سب کھانے کی چیزیں مطلب ہے نا، گھی شو آٹا جو ہے نا، سب چیزیں مہنگی ہے. یہ غریب آدمی بہت زیادہ پریشان ہے. عوام دشمن بجٹ ہے، اس میں غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں دیا ہے. ہمارے لیے آٹا چاہیے، چینی چاہیے، دال پتی چاہیے. غریب آدمی کے لیے یہ چیزیں سستی ہو جائیں. غریب آدمی کو ریلیف دینا چاہیے، نہ کہ یہ جو بزنس مین ہیں، انویسٹر ہیں، وہ ان کو دے رہے ہیں یہ سارا ریلیف. یوٹیلیٹیز جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے. ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ پشاور سے لے کے جو ہے کراچی تک عوام کو تھپڑ پڑ رہے ہیں، لیکن آبویسلی جب الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ تھپڑ کس کو پڑتا ہے، کس پارٹی کو اور کس کو نہیں پڑتا. لاہور کے بھی میں آپ کو معاملہ سنواؤں گا، لیکن تھوڑا سا میں عمران خان صاحب کے انٹرویو کی طرف چلا جاؤں. انہوں نے بڑا زبردست انٹرویو دیا HBO کو، امریکن چینل کو، اور اس سے بہت سے سوالات جو ہے وہ نئے اٹھے. ایک تو پرائم منسٹر بڑا دو ٹوک انداز میں کہا کہ ماضی کی حکومتوں کے برعکس پاکستان صرف پیس میں تو امریکہ کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن وار میں کسی بھی لحاظ سے امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا، اور اڈے دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جب خواتین مختصر کپڑے پہنتی ہیں تو اس سے مردوں کی ذہنیت پہ فرق پہ اثر پڑتا ہے مردوں پہ، اور ریپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ریپ کو کس طرح روکا. حالانکہ میں آپ کو شیئر کر دوں کہ ریپ ایک ذہنیت ہے. ابھی اوکاڑا کا ایک واقعہ میرے سامنے ہے جس میں میت جو ہے خاتون کی، اس کو جو ہے مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان میں ابھی بھی جو بہت سے کیسز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سال کی اگر ایوریج نکالیں یا سینکڑوں کی تعداد میں، وہ بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جو 5 سال 6 سال کی بچیاں ہیں یا بچے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کپڑوں سے کیا تعلق ہے، اور ریپ کو ایز اے ذہنیت ٹریٹ کرنا کتنا ضروری ہے. عثمان ڈار صاحب، سربراہ کامیاب جوان پروگرام، میاں جاوید لطیف صاحب PMLN سے MNA، اور سینیٹر پرویشہ خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. جاوید لطیف صاحب، ایک چیز کی تو آپ کو داد دینی چاہیے کہ پرائم منسٹر نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا امریکہ کے اوپر اور اڈوں کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی وار کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس فورن پالیسی کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ پرائم منسٹر کی، اب ہم شاید افغانستان کی کسی خانہ جنگی، افغانستان میں ہونے والے کسی میں جو نیوسنس ایلیمنٹس ہیں جو ہم پہ بھی اٹیک کرتے ہیں، اس کا نشانہ نہیں بنے گی. اس پہ تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو، مبارکباد دینی چاہیے اس گورنمنٹ کو. میاں صاحب. کامران شاہد صاحب، بات تو بہت اچھی ہے اور یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے، مگر کیا جو شخص بات کر رہا ہے اس کی کسی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یقین کیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات وہ خود کرتے ہیں اگلے دن اس کی خود نفی کر دیتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر ٹرمپ کو مل کر آئے تھے، جو لگائے گئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب تک لگے ہوئے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو پابند کیا جانا چاہیے کہ یہ لکھی ہوئی بات کریں، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کریں. جس طرح آپ نے ریپ کے حوالے سے بھی ابھی بات کی، میں اس طرح مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا.
جب یہ صدر ٹرمپ کو مل کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ثالثی قبول کر لیا اور یہاں بڑا استقبال کیا گیا. دوسرے دن مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور 2 سال ہو گئے ہیں آج تک اگلی پالیسی جو ہے وہ ہمیں بتائی نہیں گئی کہ اس کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہونا تھا اگر انہوں نے یہ کر دیا ہے. تو اب آ جائیں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اڈے دینے والی بات. دیکھیں ماضی دور میں ہم نے جو فیصلے کیے ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے، آج تک ہم ان پالیسیوں کو خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب تو پرائم منسٹر نے 2 ٹوکا ہے جاوید صاحب، تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ آپ پہلے مشرف صاحب کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ انہوں نے شمسی اور پتہ نہیں کہاں کے اڈے دے دیے اور ملک کا سودا کر دیا سوورنٹی کا. اب ایک پرائم منسٹر آیا ہے تو 2 ٹوک الفاظ میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ جناب میں نہ آپ کی وار کا حصہ بنوں گا، نہ یہاں سے انٹیلیجنس گیدرنگ ہوگی CIA کی، نہ ہم اڈے دیں گے. تو وہ ٹھیک ہے اپوزیشن کرے، لیکن جہاں نیشنل انٹرسٹ میں آپ کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے وہاں آپ سپورٹ تو کریں. جاوید لطیف صاحب، کامران صاحب ان کے موقف کو میں سپورٹ ہی نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے جو انہوں نے بات کی، مگر ہمیں اتنا ہی یقین ہے کہ یہ اپنی بات پر نہیں رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سالوں کا ان کا جو ماضی حال ہے وہ گواہ ہے اس بات کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ موصوف سے کوئی اچھی توقع پاکستانی قوم کو اس لیے نہیں ہے کہ 3 سالوں میں جو گل کھلائے ہیں انہوں. اور مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ میں جا کر انہوں نے یہ اعتراف جرم نہیں کیا تھا کہ طالبان کو ہم نے ٹریننگ دی تھی؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن لے لیں گے پرائم منسٹر اس پہ، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پرائم منسٹر یو ٹرن لے لیں گے؟ یہ یقین ہے، ہمیں یقین ہے، کامل ہے آپ کو. ڈار صاحب، میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے میاں جاوید لطیف صاحب کی کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر کی اگر تعداد نکالی جائے تو کوئی سینچری انہوں نے کی تھی. ہم نے پروگرام بھی کیا تھا یو ٹرنز کی، اور آپ کی گورنمنٹ کے بھی جو نمائندے ادھر آئے تھے اس پروگرام میں انہوں نے بھی تردید نہیں کی تھی کہ پرائم منسٹر نے 100 یو ٹرنز نہیں لیے. تو اس چیز کی تسلی دلائیں قوم کو، اپوزیشن کو، میاں جاوید لطیف صاحب کو کہ جو بڑا صحیح موقف لیا ہے، رائٹ موقف لیا پرائم منسٹر نے، اس پہ اپنی ٹینیور کے اینڈ تک قائم رہیں گے. پتہ چلے کہ جی وہ خفیہ طور پہ دے دیا ہے یا انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، یہ تو نہیں ہوگا اس کیس میں. ڈار صاحب دیکھیں کامران، ایک تو میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا اڈوں کے حوالے سے، اور آپ نے اس کو اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کیا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پچھلے چند روز سے آپ نے دیکھا اپوزیشن ایک پروپیگنڈا کر رہی تھی ملک میں جی کہ اڈے دے دیے گئے ہیں. ایون تو مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ موجود ہے جی اڈے دے دیے ہیں، یہ تو ڈکلیئر کر چکے تھے اڈے دے دیے ہیں. اس لیے میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حقائق قوم کے سامنے رکھیں. دیکھیں پہلے میں یو ٹرن کی بات کر لیتا ہوں. یو ٹرن کے اوپر کیا ایک لاجک، ہم نے کیا بات ہمیشہ کی ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑے کاز کے لیے، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اگر آپ کو بہتر راستہ نظر آتا ہے اور آپ اس سے مختلف راستے پہ جاتے ہیں تو ملک کی بہتری کے لیے جانا ہے، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جانا ہے. اب اڈے نہ دینا یہ ایک ملکی بہتری ہے، اس پہ کیا یو ٹرن آئے گا یہ مجھے بتا دیں. کیا کہتے ہیں جو لطیف صاحب کہ اڈے دینے ہیں تو کیوں دینے ہیں؟ اب میں 2 چیزیں بتاتا ہوں. آپ نے کہا بڑی، اور ویسے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں ڈار صاحب اس بار میں یہ کہ پرائم منسٹر کا پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں بھی تھے کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، تو اس لیے چانسز بڑے کم ہے کہ شاید وہ اس پہ یو ٹرن لیں. جی اب آپ کنٹینیو کریں. تو میں اسی چیز پہ میں شروع کرنے لگا تھا. یہ بات جو آپ نے کہا جی کہ انہوں نے بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، یا بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ تھی. دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پاکستانیوں کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس مشکل وقت سے آج پاکستان گزر ہے، جس طرح کے ہمارے معاشی حالات ہیں اور جس طرح ہم IMF کے شکنجے میں ہیں کامران جی، اس طرح کی بات کرنا آسان کام نہیں ہے. بولڈ کہ جی ہم آپ کے ساتھ امن میں تو آ سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ مل کر کسی پرائے کی جنگ نہیں لڑ سکتے. اس کے لیے آپ کو دلیر اور ایماندارانہ لیڈرشپ چاہیے. اب پرائم منسٹر عمران خان اور ماضی کی لیڈرشپ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان دونوں کی لیڈرشپ جب ان کے اثاثے باہر ہوں گے، جب یہ منی لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر پیسہ لے جا کے ایون فیلڈ، سرے محل، نام لیتے جائیں پراپرٹیز کے، دبئی، امریکہ، برطانیہ بھرا پڑا ہے. آپ کو میں آپ کے پروگرام سے ان دونوں کو کہتا ہوں آپ کسی بھی ملک میں جا کر